الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الخضرات المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صلوات على محمد رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ایک صلوات نعت فرمائیے محمد لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب عظیم جس نے عطا کیے ہمیں امام کریم ابن کریم ابن کریم شکر اس پروردگار کا 1445 ہجری قمری ایام اعضا کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلے کی ساتویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. کل گفتگو جس مرحلے پہ آ کے رک گئی انصار حسین کے ناصران
حسین کی نصرت کرنے والے، ان کے کیا اوصاف تھے، ان کے کیا کمالات تھے، ان کے کیا فضائل تھے، ان کے کیا مناقب تھے، ان کے کیا محامد تھے، ان کے کیا درجات تھے، ان کے کیا مقامات تھے، ان کے کیا عنوان تھے، کیسے آئے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیا سمجھ کے آئے، کیا سمجھ کے چلے، کیا سمجھ کے بنے، کیا سمجھ کے کہا، کیا سمجھ کے ہوئے۔ حسین کے ناصر، حسین کے انصار، حسین کی نصرت کرنے والے۔ اور پھر ہم مثال دیتے دیتے تو کچھ ناصران کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، زہیر قین کا ذکر ہوا، زہیر کی زندگی سے آپ کو یہ وصف بتایا کہ بھیا حسین اور کوئی بھی وقت کا امام اپنا کوئی بھی ناصر تب تک قبول نہیں کرے گا کہ جب تک اس میں صرف ولایت کے ساتھ ساتھ تبرہ کا جوہر بھی پایا جاتا ہو۔ صرف ولایت قابل قبول نہیں، تبرہ بھی کرنا ہوگا۔ دل کو منافقت سے مبرہ کیے بغیر، دل کو منافقت سے مبرہ کیے بغیر جنت نہیں ملے گی، تبرہ کیے بغیر۔ تو بھائی تبرہ بہت ضروری ہے، لعنت بہت ضروری ہے۔ اللہ نے لعنت میں نقطے 3 رکھے، کتنے رکھے؟ 3 رکھے۔ ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے، کہنے لگے مولانا اردو کی خطابت ہے، اردو میں لعنت کہتے ہیں، عربی میں لعنت نہیں کہتے۔ میں نے کہا اچھا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے لعن۔ میں نے کہا حروف گن لیجیے، لام، عین، نون، حروف 3 رکھے۔ کبھی بھی کفر سے، شرک سے، ظلم سے قریب نہ ہونا، ان سے دوری رکھنا، ان پہ لعنت کرنا، ان پہ تبرہ کرنا۔ زہیر نے تبرہ کیا تو امام نے قبول کر لیا، یہ زہیر کا وصف ہے۔ گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، حبیب پہ بات ہوئی، حبیب کا یہ وصف تھا کہ حبیب کو معلوم ہے کہ جب حجت خدا کی بات آ جائے، وقت کے ایمان کی بات آ جائے، جب ولی خدا کی بات آ جائے تو خدا اپنا حق کو معاف کرے گا، حجت خدا کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر میں حجت خدا کا حق ادا نہیں کروں گا تو خدا اپنے حقوق بھی میرے منہ پہ مار دے گا۔ اور ابھی یہ بھی جانتے ہیں کہ حجت خدا کے حقوق کی ادائیگی ہی میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ تو پہنچ رہی ہے حبیب کا ذکر ہوا، اور پھر کیا ہوا؟ ایک اور ذکر بھی کیا کیسے نصرانی کا، پھر ایک ذکر اور بھی کیا تھا اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، عبید اللہ ابن حرہ جوفی، جس نے کہا حسین میری تلوار لے جائیے، حسین میرا رہبار لے جائیے، تو حسین نے فوراً سے کہا مجھے شیطان کی مدد نہیں چاہیے۔ ایک جملہ رہ گیا تھا، آج مکمل کر دیتا ہوں۔ کہا عبید اللہ تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا حسین اصل بات یہ ہے میں کوفے کا ہوں، اور کوفے میں میرے اہل و عیال ہیں، میری بیٹی ہے، میری زوجہ ہے، اگر آپ کا ساتھ دوں گا ابن زیاد میرے گھر والوں کو مار دے گا۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے مجھے شیطان کی نصرت نہیں چاہیے، تیری نصرت چاہیے، تیری جان چاہیے، تیرا لہو چاہیے۔ بھائی حسین کو جن نے لہو دیا، حسین نے ان کو ہر مسلح کی زینت بنا دیا۔ ایک آگے شیطان میں حسین کا لہو تو ہے، حسین کے ناصرین کا بھی ہے۔ بھائی ہوا کیا؟ حسین نے کہا کیوں نہیں جاتا؟ کہا میرے اہل و عیال، نہیں گیا، نہیں گیا۔ بعد میں وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا۔ ابن زیاد نے بیوی کو بھی قتل کر دیا، بچی کو بھی قتل کر دیا، تو فوراً سے پچھتانے لگا، کاش حسین کا ساتھ دیا ہوتا۔ حسین بتا رہے ہیں ہم تک آؤ تو گھر والوں کی فکر چھوڑ کے آنا، اہل و عیال کی فکر چھوڑ کے آنا، مال کی فکر چھوڑ کے آنا۔ تم چھوڑ کے آؤ گے پھر ہماری ذمہ داری حمزہ میں، تم توکل کر کے آؤ، ہم ذمہ داری والے تو بات ہی کیا ہے، ہم اللہ کی ضمانت ہے۔ اسی لیے تو ان کے لیے زیارت میں کہا گیا، آپ کے ہر امام کو مخاطب کر کے کہا گیا واہ منائے کافی بلا دے، یہ امام وقت کا امام، وقت کی حجت، اللہ کے شہروں میں اللہ کی پناہ گاہیں ہیں، جس کو کہیں منانا مل رہی ہے اس کو یہ پناہ دے دیتے ہیں۔ سلمان
فارس کا تھا، سلمان فارسی تھا، ان کے در پہ پناہ ملی سلمان محمدی۔ جس کو کہیں پناہ نہ مل رہی ہے اس کو یہ پناہ دے دیتے ہیں۔ تو کہا خبردار، کبھی اپنے اہل و عیال، کبھی اپنے مال و منال، کبھی اپنے زوجہ و زن کسی کو سامنے لا کے نصرت امام سے دور مت رہنا۔ تم نصرت ایمان کرو، تمہارے معاملات امام درست کریں گے۔ تم صرف ایمان کے لیے اپنے آپ کو خالص کرو، اپنے خون کو ایمان کے لیے خالص کرو، اپنے وجود کو ایمان کے لیے خالص کرو۔ اچھا گفتگو جب یہاں آ گئی تو میں نے کہا نصرت کا مرحلہ ہے، نصرت کا مرحلہ ہے۔ حسین نے استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے ہماری نصرت کرنے والا؟ تو بھائی ذرا کانوں میں ولایت کی شیرنی ڈالیے، ولایت کا رنگ بھریے۔ حسین نے صرف سامنے والوں سے بات نہیں کی تھی، یہ علی کا بیٹا ہے، قیامت تک کے لیے کلام دے رہا ہے۔ اچھا یوں نہ سمجھ آئے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، نبی گزرے ابراہیم کعبے کو بنایا، کعبہ تعمیر ہوا، پروردگار میری حسرت ہے اس کعبے کا حج ہو، تیرے گھر کا حج ہو، کہ اچھا ابراہیم ہوگا ذرا پتھر پہ سوار ہو جاؤ، پتھر پہ سوار ہو جاؤ۔ اور ایک مرتبہ وہ پتھر بلند ہونے لگا، یہ وہی پتھر ہے کہ جو آج مقام ابراہیم پر ابراہیم کے نقشے پال یہ بیٹھا ہے۔ اور پروردگار نے بھی عجیب کیا، پروردگار کو وہ نماز کعبے کی قبول نہیں جو ابراہیم کے قدموں کے نشان سے آگے ہو۔ اللہ نے سب سے کہا نماز ایسے پڑھنا کہ کعبے اور تمہارے درمیان ابراہیم کے نقش قدم ہو، مقام ابراہیم سے پیچھے رہنا۔ حجت خدا کے پاؤں کے نشان نماز میں آ جائیں تو بدعت نہیں ہوتی، جن کے صدقے میں ابراہیم بنا۔ تو بھئی ایک مرتبہ کیا ہوا، ابراہیم نے کہا حج کے لیے بلانا ہے، تو جیسے ایک مرتبہ پتھر بلند ہوا تو کہا ابراہیم پتھر بلند ہو گیا، اب ایک جملہ کہیے، ہلموا الی الحج، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کی طرف۔ بھئی جیسے ہی کہا تمام مفسرین قرآن، تمام تاریخ لکھنے والے کہنے لگے ابراہیم کی آواز صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تھی۔ ہر ایک نے سنا، بات کے صلب میں سنا، ماں کے شکم میں سنا، قیامت تک آنے والی ہر مخلوق نے سنا کہ جس نے سنا، جس نے لبیک کہا وہی قیامت تک کے لیے حج پہ جائے گا، وہی قیامت تک کے لیے حج پہ جائے گا۔ یہ ابراہیم کی آواز کا کمال ہے، یہ ابراہیم کے استغاثے کا نام ہے، کمال ہے، بلندی ہے، آواز ہے، دوری ہے، پہنچ ہے کہ ابراہیم کا کلام قیامت تک پہنچ رہا ہے۔ وہ ابراہیم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للناس اماما انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، صرف انسانوں کا، انسانوں کا، انسانوں کا امام ہو تو اس کا استغاثہ اتنا بڑا کہ قیامت تک جائے، کوئی امام العالمین ہو، کائنات کا امام ہو، اس کی آواز کہاں تک جائے گی؟ یہی ہوا جس نے ابراہیم کو لبیک کہا وہ قیامت تک کے لیے کعبے جائے گا، جس نے حسین کو لبیک کہا وہ کربلا جائے گا۔ جس نے حسین کو لبیک کہا وہ کربلا جائے گا، یہ حسین کی آواز ہے، حسین کا استغاثہ ہے۔ حسین بتا رہے ہیں میری نصرت کرنا چاہتے ہو میرے استغاثے پہ لبیک کہو۔ اور ایک جملہ مجھے کہا گیا تو ذرا اس کی میں شرح کر دوں گا، میں نے جملہ پڑھا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذابا یذکو عن حرم رسول اللہ۔ کون ہے ہماری نصرت کرنے والا؟ کون ہے ہمارا استغاثہ سننے والا؟ کون ہے حرم رسالت کی حفاظت کرنے والا؟ تو بھیا حسین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ناموس رسالت کا احترام نہ کرے وہ کچھ ہو سکتا ہے، ہماری نصرت نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے مشکل بات کر گیا بھائی، آپ میرے ساتھ رہیے گا، میرا گلا حاضر ہے، آپ کی ہمتیں آباد رکھیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی حسین بتا رہے ہیں تم میں کون ہے جو حرم رسالت کا دفاع کرے؟ مگر اس پہ پیغام تو یہی ہے، میری نصرت وہ کرے گا جو حرم رسالت کا احترام کرے، اور جو حرم رسالت کا احترام نہ کرے وہ میری نصرت نہیں کر سکتا۔ جو رسول زادیوں کا احترام نہ کرے وہ میری نصرت نہیں کر سکتا۔ اب وہ چاہے اس دور کا خاندان رسالت ہو، اس دور کا خاندان رسالت ہو، جس کا خاندان رسالت ہونا ثابت ہو، ناصر امام کے لیے واجب ہے کہ اس کا احترام کرے۔
جتنا پیغام جانا تھا چلا گیا. اب جیسے جیسے احترام کر سکے بھائی جہاں جہاں اپنے گھر کی بیویوں کا ذکر مناسب نہ سمجھے خبردار وہ حرم رسالت کا ذکر مت کیجیے. خبردار بے وضو ہو کے مت کیجیے. خبردار ایسے بیٹھی مت کیجیے. یہ وہ حرم ہے جو اللہ کا حرم ہے. یہ وہ حجاب ہے جو اللہ کا حجاب ہے. ان کے حجابوں کے پیچھے اللہ موجود ہے. یہ حجاب اللہ ہے. پریشان ہو گئے آپ. بھائی جتنی مجھے شرح گئی تھی میں نے کر دی. جو کہا گیا میں نے مکمل کر دیا. حسین کا استغاثہ ہے نا کہ نصرت کرنا چاہتے ہو تو میرے حرم کا حرم رسالت کا احترام کرو. گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. حسین کی آواز قیامت تک کے لیے ہے. لبیک کہو, نصرت کہو. حسین کی نصرت کے لیے آؤ. اور حسین کے اصحاب کے اوصاف اگر تم میں کچھ بھی نظر آ گئے تو تمہارا زمانے کا امام آ جائے گا تمہاری نصرت قبول کرنے. چلے ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں. برائے وہاب یہ سب حسین کے صحابی ہیں. اور میں نے کل کہا تھا آج وضاحت کر رہا ہوں حرم رسالت کی تعظیم. خود کے ساتھ یہی ہوا تھا. اور انہیں جاتے جاتے حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی. جلال پروردگار کو جلال آ گیا. کبھی ایسا جملہ ذہن عصمت سے برآمد نہیں ہوا. امام نے جیسے ہی دیکھا اور نے لگام تھامی. کہنے لگے سکرت کا امت تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تیری یہ مجال کہ میرے رہوار کی لگام تھام رہا ہے. تو جیسے ہی سنا اور کہنے لگا حسین فضائل پڑھ رہا ہوں. حسین آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا. خدا کی قسم عرب میں کوئی اور کہتا میں بنا کر جواب پڑھتا تھا مگر میں جانتا ہوں آپ کی ماں کون ہے. حسین نے کہا میں یہی چاہتا ہوں تو جان لے میری ماں کون ہے. سیدہ تک آیا حر علیہ السلام. حرم رسالت کی تعظیم کی حر سے حر علیہ السلام. اب شہزادی کے بات آ گئی تو سن لیجئے امام زمانہ کی جدہ جناب سیدہ کا مقصد آمد اس دنیا میں ہے ہی کہ اپنے تک لائیں گی تو حد تک لے کے جائیں گی. کسی کو آزمانا ہو حق پہ ہے کہ نہیں. علی سے مت آزمائیے گا, حسن سے مت آزمائیے گا, حسین سے مت آزمائیے گا. بہت ملیں گے علی کے چاہنے والے. ممکن ہے علی سے بھی محبت کریں. کل کی گفتگو علی کے دشمنوں کو بھی چاہیں. علی کے دشمن ایسے ہیں ان کو چاہنے سے اپنا مذہب نہیں چھوڑنا پڑتا. حسن کے دشمن ایسے ہیں ان کو چاہنے سے اپنا مذہب نہیں چھوڑنا پڑتا. مگر کیا کہنے سیدہ کے جس نے سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کی. شیعہ ہونے کے علاوہ چارہ نہیں رہے گا. سیدہ کا وجود ایسا ہے معیار قرار دیا. حرم رسالت کا احترام کرو. پھر حرم رسالت کے احترام میں حر علیہ السلام ہوا ہے. پھر سیدہ کا احترام میں حر علیہ السلام ہوا ہے. بڑی شب عاشور میں بار بار سر ساتھ آ کے پوچھتا تھا حر 72 سے ڈر گیا. کب 72 سے نہیں رسول کی بیٹی سے ڈر گیا. احترام زہرا ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے ہے. رسول کی بیٹی نے سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا. یعنی بی بی وہ وجود ہے جو بی بی تک آئے گا وہ ہدایت تک آئے گا. اس لیے اللہ نے شہزادی کا وجود رکھا. اور اسی لیے امام زمانہ کا بھی فرمان ہے من ارادہ ان جرانی فلیتوسل بأمی. جو مجھ مہدی کو دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ میری ماں زہرا سے توسل کرے. میری ماں سے توسل کرے. میری ماں سے توسل کرے مجھے دیکھ لے گا. حسین کے اوصاف, حسین کے انصار کے اوصاف, احترام رسالت, احترام حرم رسالت, احترام جناب سیدہ. گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. خبردار جس کے دل میں جنت کی لالچ ہے بھول جائے کہ ایمان کا ناصر ہوگا. میں نے کہا کہہ دیا. کہنے لگے نمازیں جنت کے لیے, روزے جنت کے لیے, حج جنت کے لیے, احکام جنت کے لیے, دین جنت کے لیے. علی والے جنت لیتے نہیں جنت بانٹتے ہیں. مجھے شرع کرنی ہوگی بھائی خدا کی قسم جنت کا لالچی علی والا نہیں ہوتا. بھائی تمہارے مولا ہی نے تو کہا تھا الہی ما عبدت خوف لنارے و شوق لنا جنت. پروردگار علی تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا, جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. بر مدد تو اہل العبادت
بلکہ تجھے عبادت کا اہل پاتا ہے. علی تو بغیر اہلیت کے خدا نہیں مانتا, خلیفہ کیسے مانے گا؟ تو میں نے کیا کہا, امام کے اصحاب میں آنا چاہتے ہو تو نہ تمہارے مولا کو جنت کا لالچ, جنت کا لالچ چھوڑ کے آئیے. میں نے تیسرے دن جملہ کہا تھا, آج بتا رہا ہوں شرع کے لیے. امام کے پاس امام کے لیے آئیے, اپنے فائدے کے لیے مت آئیے, اپنے مطلب کے لیے مت آئیے. چلیے اصحاب کربلا سے مثال دو, شب عاشور یہی ہوا تھا, چلے جاؤ, چھوڑ جاؤ, یہ میرے خود کے پیسے ہیں, تم جاؤ. اچھا نہیں چاہتے, اپنی مرضی سے میرے اہل بیت میں جس کا ہاتھ تھامنا چاہو تھامو, لے جاؤ, مجھے کوئی غرض نہیں ہے, جاؤ. اچھا نہیں چاہتے, شمع بجھاؤ. شرم آتی ہے نا, شمع بجھاؤ, شمع بجھائیں, جیسے شمع بجھائیں. ایک مرتبہ تاریخ کو لکھنا پڑا, شمع بجھی, جملہ ضائع مت کیجیے گا. شمع بجھی, حسین کے خیمے میں تو شمس و قمر ہے, حسین کے خیمے میں تو شمس و قمر ہے. ایک مرتبہ حسین نے شمع بجھائی, شرع کل کروں گا, جملہ آج کہہ رہا ہوں. شمع بجھا کے کہنے لگے جاؤ, اور پھر کچھ دیر کے بعد کا عباس شمع جلاؤ, عباس شمع جلاؤ. حسین جانتے ہیں کوئی جائے نہ جائے, عباس سے نہیں جا سکتا, یہ تمہارے حسین کا. اب تو شمع جلائیں, پھر نہ ہو. اچھا میرے نانا سے خوف کھاتے ہو, میری ماں زہرا سے خوف کھاتے ہو, مجھے چھوڑ کے جہنم میں جانے سے ڈرتے ہو, میں ضامن تمہاری جنت کا, تم جنت میں جاؤ گے. اب جاؤ, جنت مل گئی. لوگوں کی عبادت جنت کے لیے, نماز جنت کے لیے, ہر شے کا مقصد جنت, ہر شے کا مقصد جنت. ان کو جنت مل گئی, اب جاؤ. پھر حسین نے چراغ بجھایا, پھر جلایا, سب موجود. مولا نہیں جائیں گے, مولا آپ کے پاس لالچ میں نہیں کھڑے, آپ کی دلالت سنانا ہے. آپ کا حق ہماری گردن پہ ہے, جب آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں. تبھی تو شب عاشور کے ہر مکالمے میں حسین کی بہن پوچھتی رہی, بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا, اپنے اصحاب کو آزما لیا. جیسے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ جنت بھی بیٹی, وہ جنت کا شوق ہی نہیں رکھتے. حسین والوں کی ادائی اور ہے. چلے میں روک کے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ مبارکہ الزمر. یہ جنہوں نے قرآن لیا ہے نا, ان سے جن کو قرآن کو 40 سال کے بعد سمجھ میں آیا, لائیں اس آیت کا جواب. ماشاءاللہ جھول جھول کے, ہل ہل کے, الحمدللہ سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. پڑھوں آیت آپ کے سامنے, کہاں گفتگو روک رہا ہوں. حسین کے چاہنے والوں کو جنت کی لالچ نہیں ہے, ان کی جنت کچھ اور ہے, حسین کے ناصران کچھ اور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ الزمر. وسیق الذین ربهم اتقوا الی الجنۃ زمرا, اور وہ لوگ, کچھ لوگ ہوں گے, سیق الذین, جن کو جنت میں زبردستی ہانکا جائے گا کہ جاؤ, سیخ زبردستی ڈالا جائے گا, دھکیلا جائے گا کہ جنت میں جاؤ. وہ جنت میں جائیں گے, پھر باہر آ جائیں گے, فرشتے پھر دھکیلیں گے, وہ پھر باہر آئیں گے. مولا سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جانا چاہ رہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ مرتبہ روز محشر جب جنت میں جنت سجے گی تو اعلان ہوگا حسین کی سواری آ رہی ہے. کہا یہ حسین کے ماننے والے, حسین کے ماننے والے جنت میں فرشتے ڈالیں گے, یہ باہر آئیں گے. حسین کو دیکھ لیں, حسین کو دیکھ لیں, حسین کو دیکھ لیں. پروردگارا تجھے تیری جنت مبارک, ہمیں حسین دے دے. یہ ذمہ داری امام کی تھی کہ اپنے ناصر کا امتحان لے لیں کہ لالچ میں تو نہیں آئے. جب امام نے جنت بھی دے دی, یہ پھر بھی نہ گئے, تو اب امام نے ان کی ذمہ داری دیکھ لی, اب اپنی ذمہ داری ادا کی. ایک مرتبہ خیمے سے باہر لائے, تب آسمانوں کی طرف دیکھو, صرف جنت میں جنت کا مقام دیکھو, اپنا اپنا مقام دیکھو. کھڑے کھڑے اصحاب کربلا نے آسمان میں دیکھا, آنکھوں سے کشف ہزار ہوا, حجاب ہٹے, جنت نظر آنے
ایسا تو ہو جو جنت کی لالچ میں امام کے پاس نہ ہے، امام کے پاس امام کے لیے آئے، پھر وہ امام کی ذمہ داری ہے، جنت ان کی ملکیت ہے، ان کی جاگیر ہے، ان کے پسینے سے بنی ہے، پھر ان کی مرضی جیسی دے ویسی لے لینا۔ اسی لیے میں اکثر جملہ کہتا ہوں، مجھے علی والد آپ جنت کی بات کر رہے ہیں، ان کے گھر کا غلام بغداد کی گلیوں میں بانٹتا پھرتا تھا، بھائی ان کے گھر کا بہلول بغداد کی گلیوں میں بانٹتا پھرتا تھا۔ خبردار آل محمد کے پاس جنت کی لالچ میں نہ آنا، کا سوداگر کی عبادت ہے، تاجر کی عبادت ہے، لالچ میں آ رہا ہے۔ جس طرح علی نے کہا اللہ کے پاس اس لیے جانا کہ اللہ اہل عبادت ہے، آل محمد کو اس لیے ماننا کہ وہ مانے جانے کے اہل ہیں، ان سے بہتر، ان سے اچھا، ان سے عظمت والا گھرانہ کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا جب یہاں گفتگو آ گئی حسین کے انصار جنت کی لالچ میں نہیں، تو امام زمانہ کو بھی ایسا ہی ناصر چاہیے، اس کو جنت کی لالچ نہ ہو، اس کو امام کی پیاس ہو، امام کے دیدار کی پیاس ہو، امام کے دیکھنے کی پیاس ہو، سورت امام، سورت امام، اس کا دل تو امام کے لیے، جان تو امام کے لیے، کھانا تو امام کے لیے۔ میں جانتا ہوں آج بھی ایسے افراد کو جو اپنے کھانے کی تشتری پہ لقمہ بعد میں لگاتے ہیں، امام کی نظر پہلے دیتے ہیں، مولا جو کھا رہے ہیں وہ آپ کا کھا رہے ہیں، جو ان کے قانون دنیا ہے، جس کا کھایا جاتا ہے اس کا گن گایا جاتا ہے۔ امام کو یاد رکھیے، گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، کیا ہوا امام کے ناصر، میں نے کہا تھا ناصران پہ گفتگو مکمل کروں گا اور ایک منزل اور لوں گا۔ اچھا ناصران تک بات تو پہنچ گئی کہ امام کے ناصر کون ہیں، جن کو جنت کی لالچ نہیں ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا یہ 72 ایسے تھے کہ اللہ یہ 72 مہدی کو عطا کرے گا، امام کے آنے کے بعد یہ 72 امام کو عطا کیے جائیں گے، اور اسی 72 کا آنا اور بہت سی شخصیات کا آنا علمی زبان میں کہلاتا ہے رجعت۔ کیا کہلاتا ہے؟ رجعت، رے جیم عین تے۔ مجھ سے کہا گیا تھا رجعت پہ کچھ جملے کہہ دیجیے گا، کیونکہ میں یہاں مدارس پڑھ چکا ہوں، کچھ جملے کہہ کر اس اذاخانے میں بھی اور مختلف مقامات پہ بھی، مگر مستقل رجعت کے عنوان سے میں نے یہاں بحث کبھی نہیں کی۔ تو مجھ سے کہا گیا تھا رجعت پہ بھی بات کر دیں، تو کچھ جملے سن لیجیے رجعت پر بھی کہ کیا ہوا، یہ 72 امام کو دیے جائیں گے کس سلسلے کے تحت؟ رجعت کے۔ اچھا رجعت کیا ہے؟ رجعت نکلا ہے رجوع سے، رجوع سے۔ رجوع کیا ہے؟ کہ رجعت سے مراد یہ ہے جو دنیا سے جا چکا اس کا دنیا میں واپس رجوع کرنا، واپس پلٹنا، واپس آنا، یہ کیا ہے؟ رجعت۔ اور رجعت کا عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ امام فرمانے لگے لیسا من شیعتنا ولم یقر بکرتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہماری رجعت کو نہیں مانتا۔ رجعت کو ماننا پڑے گا، رجعت کو ماننا واجب ہے۔ امام زمانہ سے متعلق عقیدہ بتا رہا ہوں کہ رجعت کو ماننا واجب ہے۔ رجعت کیا ہے؟ یہ عقیدہ کہ امام کے آنے کے بعد کچھ شخصیات بہتر بہترین، بدتر بدترین دنیا میں پلٹیں گی، واپس آئیں گی اسی بدن کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ جس سے وہ گئی ہوں گی۔ 14 معصوم پلٹیں گے، ان کے صحابہ پلٹیں گے، مخصوص صحابہ آئیں گے، ایمان کی نصرت کریں گے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ کیا عقیدہ ہوا؟ یہاں روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسی تشیع کے عقیدے کو دوسروں نے مزلزل کیا، متزلزل کر کے اس کو خراب کیا، کہنے لگے بھائی شیعوں میں اور ہندوؤں میں فرق نہیں ہے، ہندو بھی دوسرے جنم کے قائل ہیں، شیعہ بھی رجعت کے قائل ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیے گا بہت فرق ہے، یہ جواب لے کے جائیے۔ دوسرے جنم کا عقیدہ، پنر جنم کا عقیدہ، جس کو انگریزی میں ریکارنیشن کہا جاتا ہے، پنر جنم کا عقیدہ اور ہے، رجعت کا عقیدہ اور ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہندو مت میں ہوگا کہ تم نے پہلا جنم پایا، اچھا عمل کیا تو دوسرے جنم میں انسان، برا کیا تو دوسرے جنم میں جانور۔ تو ہمارا یہاں سوال ہے، اگر دوسرے جنم میں جانور آ گیا تو تیسرے جنم کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ بھائی اگر دوسرے جنم میں جانور آ گیا تیسرے جنم میں کیا آئے گا؟ جواب دیجیے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ انسان پلٹ پلٹ کے آئے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے وہی روح اسی بدن میں واپس آئے گی
مسجد سے نکلی تھی، میں آسان کر رہا ہوں تبھی تو ہوا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امام کے زمانے میں اس بات کو پھیلایا گیا کہ شیعہ پنرجنم کے قائل ہیں، زیادہ جنموں کے قائل ہیں۔ آپ کے چھٹے امام کا صحابی ہے مومن طاق، اتنے طاق کے جواب دیتے تھے، نام پڑ گیا مومن طاق۔ تو آپ کو پتا ہے چھٹے امام کے زمانے میں بڑے بڑے ائمہ کہتے، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے امام اعظم، ہر ایک کے نام کے ساتھ امام لگا رکھا تھا۔ تو وہ تھا ایک، ہر مسئلہ بیٹی سے، اس سے زیادہ شرح نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے اسے، تو انہوں نے پورے مدینے میں بات پھیلا دی، کہنے لگے شیعہ دیکھو جنم کے قائل ہیں، دوسرا جنم ہوگا، تیسرا جنم ہوگا۔ تو بھائی عقل مند تو وہی ہوتا ہے، سامنے والے کو ہاتھ کی چپیڑ مارے جو اس کو عقیدہ ہو۔ مومن طاق بیٹھے تھے، یہ صاحب آ گئے، کہا مومن طاق کچھ پیسے ادھار دے دو، رجت میں آؤں گا تو میں واپس کر دوں گا۔ اے مومن طاق کچھ پیسے دے دو، رجت میں آؤں گا واپس کر دوں گا۔ کہا تو رجت میں آئے گا؟ کہا ضمانت دے دے، انسان بن کے آئے گا، بندر بن کے نہیں آئے گا۔ کا ضمانت دے دے، انسان بن کے آئے گا، بندر بن کے نہیں آئے گا۔ جو جیسا عقیدہ رکھے اس کو ویسا ہی جواب دیجیے۔ آل محمد کا بھی فرمان ہے، ہمارے متعلق جیسا عقیدہ رکھو گے ہم تم سے ویسا پیش آئیں گے۔ چلے گفتگو کو بڑھا رہا ہوں، رجب کیا ہے؟ ائمہ کا پلٹایا جانا، ائمہ کا دنیا میں آنا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا عالم اسلام کو کیوں پلٹیں گے، کہاں سے ثابت ہے؟ میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النحل، یوم نحشر من کل امت فوجا، اور وہ دن کہ جب اللہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا۔ یہ قیامت نہیں ہے بھائی، قیامت کے متعلق آپ کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، فلم نغادر منہم احدا، اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو اٹھائے گا، سب کو محشور کرے گا۔ مگر یہاں آیت کہہ رہی ہے سب کو نہیں، نحشر من کل امت فوجا، ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے کچھ کچھ لوگ اٹھائے گا۔ یہ کون سا اٹھایا جانا ہے؟ امام نے کہا ہماری رجعت، یوں نہ سمجھ آئے۔ سورہ غافر کی آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربنا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اور کچھ لوگ کہیں گے پروردگارا تو نے ہمیں دو دو زندگیاں دی، دو دو موتیں عطا کی، دو زندگی دو موت۔ کتنی زندگیاں؟ دو۔ کتنی اموات؟ دو۔ اب مسلمان کہنے لگے پہلی زندگی پیدا ہو گیا، پہلی زندگی پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک، کہا پہلی موت مر گیا، مر گیا، مردود، نہ فاتحہ نہ درود خاتمہ۔ کہا میں نے کہا اچھا پہلی زندگی تو ہو گئی، پہلی موت بھی ہو گئی، ذرا دوسری زندگی بتاؤ۔ کہنے لگا پھر قبروں سے اٹھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک، دوسری موت کا اللہ جانے۔ بس تین پہ آگے تمہارا خاتمہ ہو جاتا ہے مسلمانوں۔ صلوات پڑھیے محمد و محمد کا۔ قصور ان کا ہے نہیں، تین پہ آگے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک زندگی بتا دی، ایک موت بتا دی، ایک زندگی بتا دی۔ میں نے کہا دوسری موت؟ کہنے لگے نہیں معلوم۔ آپ کے امام سے پوچھا گیا، وارث قرآن سے پوچھا گیا، یہ وہ امام ہے جو پہلے پڑھتا ہے قرآن بعد میں آتا ہے، کوئی آیت آ جائے آپ عمل کرتے ہیں، وہ آپ ہیں، مومن ہیں، مومن کی یہ شان ہے، آیت آئے تو عمل کرے، امیر المومنین کی شان یہ ہے عمل کرے، آیت آئے۔ بھائی یہ امام ہے، امام سے پوچھا گیا مولا اس سے کیا مراد ہے کہ کچھ لوگوں کو دو زندگیاں، دو موتیں ملیں گی؟ امام کہنے لگے پہلی زندگی پیدائش، پہلی موت موت، دوسری زندگی ظہور کے بعد رجت میں اٹھایا جانا، دوسری موت مہدی کے ساتھ شہید ہونا۔ یہ آیت بھی رجت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لوگ پلٹائے جائیں گے، دو دو موتیں ملیں گی، دو دو زندگیاں ملیں گی۔ جب میں نے دو آیات پڑھ دی، اب میں زیارت سے دلیل دے رہا ہوں شیعوں کو، اسی لیے تو صبح و شام جب آپ نے حسین کی زیارت پڑھی تو آپ نے کہا انی بکم مؤمنون وبایابکم موقن، اے حسین میں تیرا مومن ہوں، وبایابکم موقن، اور تیرے پلٹائے جانے پر ایمان رکھتا ہوں۔ اے مولا پلٹیں گے، دنیا میں آئیں گے، تبھی تو حدیثوں میں لکھا کہ جب ایک مرتبہ سلسلہ جاری ہوگا ظہور کے بعد ائمہ کے پلٹائے جانے کا، تو سب سے پہلے جس امام کو جہر
امام حسین کو، سب سے پہلے مولا حسین کو دنیا میں رجت میں پلٹایا جائے گا، اب ایک ایک کر کے ایک امام آئے گا. کیسے ایک امام آئے گا؟ ایک جملہ کہتے ہیں لوگ قیامت قریب ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، ابھی ظہور ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، ظہور ہوگا. جائیے کتابیں پڑھیے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں کم از کم کی روایت پڑھ رہا ہوں، کہنے لگے ظہور کے بعد رجت ہوگی، رجت میں ہر امام آئے گا. ہر امام کے آنے کے بعد کم از کم ہر امام کم از کم 309 سال حکومت کرے گا. 309 سال حکومت کرے گا. ہر امام کو مختلف خطے دیے جائیں گے. سوال کو حسین کو کون سا خطہ دیا جائے گا؟ مولا نے فرمایا بر صغیر کا، بر صغیر کا. اس کی دلیل کیا ہے؟ حسین کے زیادہ ماننے والے ہیں. دلیل کیا ہے؟ حسین نے یزید کو بھی نہیں کہا تھا مجھے ہند جانے دو. ہند والوں پہ حسین کو ایمان تھا، اعتماد تھا. اور بھائی یہی تو وجہ ہے صاحب مجھے کہنے لگے آپ کی سرزمین میں نبی تو کوئی نہیں آیا، امام تو کوئی نہیں آیا. تو کسی نے اچھا جواب دیا، میاں امام نبی وہاں آتے ہیں جہاں پہ ہدایتیں زیادہ ہوں، بدتمیز زیادہ ہو، بے دین زیادہ ہو. وہ الگ بات ہے، تم بدتموں میں نبی بھی آئے تمہارا کچھ نہ بنا، ہمیں اب 5 سالوں کی ہدایت دے دیا. کہاں حسین کو کس کی حکومت؟ بر صغیر کی دی جائے گی. کہاں امام کو حکومتیں ہٹاؤں گی. کہا صرف امام پلٹیں گے؟ کہا نہیں، میں نے گفتگو 72 سے شروع کی، 72 بھی لاؤں گا. بھائی میں کیا کروں، کٹر خطیب آدمی ہوں، بات نہیں بھولتا. آپ بھول جاتے، میں نہیں بھولتا. بھائی کیا ہوا؟ امام آئیں گے سب پلٹیں گے، سب آئمہ پلٹیں گے. کہنے لگے ایک مرتبہ ہر امام اپنی جانب سے اپنا مخصوص صحابی امام کو تحفے میں پیش کرے گا. پیغمبر کہیں گے سلمان آؤ، ابو ذر آؤ، علی کہیں گے مالک اشتر چلو، حسن کہیں گے سعد ابن ابو بیٹے سکبی مختار کے چچا چلو، حسین کہیں گے میں 1 نہیں دوں گا، 2 نہیں دوں گا. حسین 72 پیش کریں گے. مہدی میری جانب سے 72 قبول کرو. اس کو بھی آگے بڑھا رہا ہوں. 4تھے امام پیش کریں گے اپنا صحابی کون؟ ابو بصیر. 5ویں امام پیش کریں گے زرارہ. 6تھے امام پیش کریں گے ابو ہارون. 7ویں امام پیش کریں گے زکریا ابن آدم. 8ویں امام پیش کریں گے ابا سرت ہروی. ہر امام اپنا مخصوص صحابی پیش کرے گا. اللہ پیچھے کیوں رہے، اللہ پیچھے کیوں رہے. تم بھی جاؤ، عیسیٰ تم بھی جاؤ، ادریس تم بھی جاؤ، یحییٰ تم بھی جاؤ، خضر تم بھی جاؤ. اللہ اپنی جانب سے اپنے نمائندے پیش کرے گا مہدی کی بارگاہ میں. صحابہ پیش کرے گا اپنی جانب سے. یہ ہے رجت، اصحاب کہف کو پلٹائے گا. تم بھی جاؤ. آپ کو رجت نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں. اسی لیے صبح شام آپ کو کہا گیا جس نے 40 نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھنے میں خود کو کامیاب کر لیا، اگر مر گیا مہدی قبر پہ آئیں گے، قبر سے نکالیں گے، زندہ کر کے فوج میں شامل کریں گے. یہ بھی تو رجت ہی ہے، یہ بھی تو رجت ہی ہے، مستقل رجت ہے. اچھا رجت کا مقصد کیا ہے؟ پلٹائیں گے. رجت کا صرف ایک مقصد ہے. کہہ رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ اچھا یار رک کر، چونکہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، صرف مرد نہیں پلٹیں گے، صرف رجل نہیں آئیں گے، صرف مومن نہیں پلٹیں گے، مومنات بھی پلٹیں گی. ایک مومنہ کا نام سنا دوں؟ چلے میں دوست کیجیے. نام ہے حبابہ، ہے بے الف بے ہے، حبابہ والبیہ. حبابہ والبیہ. حبابہ کون ہے؟ نبی کہتے ہیں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک خاتون آئی مسجد میں، کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمیں آپ نے دین دیا، آپ کے بعد دین کا کیا ہوگا؟ دین کا وارث کون ہوگا؟ تو نبی نے کہا حبابہ ذرا سامنے سے پتھر کو اٹھا کے لا. کہا حبابہ آگے بڑھی. حبابہ نے مسجد کے فرش سے ایک پتھر کو اٹھایا. کہا ذرا میرے قریب لا. جیسے وہ قریب لائی، نبی نے اپنی انگوٹھی سے اس پتھر پہ نقش لگایا. کہا جیسے نبی نے انگوٹھی کو ہٹایا، اس پتھر پہ مہر نبوت ثبت ہو گئی. وہ نبی ہی کیا جس کو پتھروں پہ اختیار نہ ہو، جس سے وہ پتھر موم نہ ہو جائے، تو مرتبہ نبی نے مہر لگائی. اور کہنے لگے حبابہ میرے بعد جو میرا جانشین ہونے کا دعویٰ کرے اس کے پاس ہی پتھر لے جانا،
اسے کہنا اس پہ ایسے ہی مہر لگائے، اگر لگا دے تو میرا جانشین، نہ لگائے تو میرا جانشین نہیں۔ حضرت بابا کہتی ہیں نبی کے بعد کسی نے دعویٰ کیا، کسی نے، میں چلی گئی، میں نے فوراً سے کہا مہر لگائیے، انہوں نے کہا ہمیں پتھروں پہ حکومت نہیں، کہ جس کے جانشین ہے اس کو دیکھو، کیسے جانشین ہے، جس کے جانشین ہے اس کے اختیارات ہی نہیں رکھتے۔ پر ایسی انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، تو آپ بابا خود ہی بولی کہ میں جانتی تھی آپ نبی کے جانشین ہو بھی نہیں سکتے، چونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نبی کا جانشین کوئی ایسا نہیں ہوتا جو کافر سے مسلمان ہوا ہو، اور نبی کے جانشین کا سایہ نہیں ہوتا۔ کہہ کے بابا دربار سے نکلی، سلمان نے دیکھا کہ کیا ہوا، کہ جانشین رسول کا چلو میرے ساتھ چلو، علی کی بارگاہ میں آ گئی، علی نے آتے دیکھا کہ بابا جلدی جلدی پتھر دکھا، کہتی میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، علی نے ایک مرتبہ پتھر کو قریب کیا، ویسے ہی نبی کے انداز سے اپنی انگوٹھی سے اس پتھر پہ مہر لگا دی۔ ویسے علی دنیا سے گئے، حسن منبر پہ آئے، حسن کا پہلا دن تھا مسجد میں، حسن خطبہ دے رہے تھے، چلتی چلتی مسجد میں آ گئی، حسن نے مجھے آتے دیکھا، اپنے خطبے میں روکا، بابا جانتا ہوں پتھر لائی ہے، قریب میں آیا، ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے اس پہ مہر لگا دی، کہ حسین کا زمانہ آیا، میں حسین کے پاس گئی، حسین نے اس پہ مہر لگائی، چوتھے امام کا زمانہ آیا، اب میرا سن 9 سال 109 سال کا ہو چکا تھا، میں بوڑھی ہو چکی، کمر تھانے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، عصا کے سہارے چلتی ہوئی چوتھے امام کی بارگاہ میں آ گئی، امام نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی نماز کو پڑھ لیا، مجھے کہا بابا پتھر تو لائی مجھے معلوم ہے، مگر اس سے پہلے رک جا۔ امام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، کچھ دیر کے بعد انگلی سے میری جانب اشارہ کیا، تو میں نے دیکھا میری جوانی پلٹ آئی، علی ابن حسین نے مجھے جوان کر دیا، ایک مرتبہ پتھر کو لیا، مہر لگا دی، امام باقر کے پاس گئی مہر لگائی، چھٹے امام کے پاس گئی مہر لگائی، ساتویں امام کے پاس گئی مہر لگائی، علی ابن موسیٰ رضا کے پاس گئی مہر لگائی، تک مرتبہ 8ویں امام نے مہر لگا دی، اور کہنے لگے بابا اب تو صرف 20 دن زندہ رہے گی اور مر جائے گی۔ میں نے کہا مولا ابھی 8 ہوئے، 9واں رہتا ہے، 10واں رہتا ہے، 11واں رہتا ہے، 12واں رہتا ہے۔ جو امام مسکرائے، کہنے لگے جب 12واں آئے گا تو رجب میں تجھے بھی بتایا جائے گا، تیرے وعدے پورے ہوں گے، چونکہ 14 آئیں گے، 9واں بھی آئے گا، 10واں بھی آئے گا، 11واں بھی آئے گا، 12واں بھی آئے گا، رجب میں باقی 4 اماموں سے مہر لے لینا، باقی 4 اماموں سے مہر لے لینا۔ ائمہ ہدایت پہ بابا سے بلند صلوات۔ سلامات پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جائیے۔ اللہم صلی صلوات علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تو بھئی کیا ہوا؟ بابا کو پلٹایا جائے گا، مومنات پریشان نہ ہو، مومنات بھی پلٹیں گے، مومن بھی پلٹیں گے۔ اس پلٹائے جانے کو کہا جاتا ہے رجعت، اور رجعت کا عقیدہ اتنا ضروری ہے، اگر تم ایمان نہیں رکھو گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں جاؤ گے۔ پتہ ہے رجعت ہوگی کیوں؟ دیکھیے چونکہ مجھے کل کی تقریر آپ کے سامنے فضائل کے عنوان سے آخری تقریر ہوگی، اور اس میں مجھے رجعت کو بھی مکمل کرنا ہے، رجعت بدلے کے لیے ہوگی، بدلہ بھی سنانا ہے، پھر ذرا عباس کے کچھ فضائل بھی جس کے علم کی آپ زیارت کریں گے، کیوں؟ چونکہ حدیثوں میں رجعت میں کوئی آئے نہ آئے، حسین کے بعد عباس بھی پلٹیں گے، اور صرف عباس تنہا نہیں پلٹیں گے، عباس چنگی لباس پہنے ہوئے پلٹیں گے۔ حدیثوں میں آیا انشاءاللہ، چونکہ 9 کی مجلس تو مصائب کی ہوگی، اور پھر روز عاشور شان غریبہ، تو کل میں انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کر دوں گا کہ رجب میں افراد پلٹیں گے امام کی نصرت کے لیے، یہ 72 بھی پلٹیں گے۔ ان 72 کا پلٹنا بتا رہا ہے کہ امام کو ان جیسے اوصاف والے چاہیے،
جن میں ایسے اوصاف ہوں. اچھا کیوں ہے رجت کا مقصد سن لیجیے. یہ جو امام آ رہا ہے نا اس کے آنے کا ایک ہی مقصد ہے. آپ صبح شام حدیثوں میں پڑھتے ہیں مولے اور عدلوں و جورا استوں عدلا کما مولے ظلم و جورا. یہ امام آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. جیسے وہ ظلم و استبداد ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو امام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ عدل. رجت کا مقصد بھی ہے عدل. بھائی عدل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں کسی کو اس کا حق دینا. اسلام دین مساوات میں دین عدل ہے. مساوات کہتی ہے برابر دو. عدل کہتا ہے جس طرح جس کا حق ہے اتنا دو. شرع کل کروں گا عدل کہہ رہا ہے حق دو. کسب دنیا سے جاتے رہے ان کا حق تھا کہ ان کے قاتلوں سے بدلے لیے جائیں. کب امام جب آئیں گے تو کیا کہا؟ بہترین کو تو پلٹائیں گے کچھ بدترین کو پلٹیں گے. بدترین بھی پلٹائے جائیں گے. چلے میں ایک حدیث سے ایک مثال سمجھا رہا ہوں. کل شرح کر دوں گا کون کون آئے گا. کبھی تو دعا دیں گے آپ. محنت پیش کر رہا ہوں. فضائل ابن شاہجہان کی روایت ہے پیغمبر مسجد میں بیٹھے تھے. پہلی بار ممبر سے پڑھ رہا ہوں. پیغمبر مسجد میں بیٹھے تھے. علی مسجد میں موجود تھے. مخلوع شکل کا بوڑھا. اچھا بوڑھا کہنا مجھے اچھا نہیں لگا. مکروہ شکل کا بڈھا مسجد میں داخل ہوا. بڈھا اور ہوتا ہے بوڑھا اور ہوتا ہے. کہا مکروہ شکل کا بڈھا داخل ہوا. کہتے ایسے وہ مسجد میں داخل ہوا علی جلدی جلدی اس کی طرف چلے اور اس کے سینے پہ آ بیٹھ گئے. اس سے پہلے کہ علی اس پہ تلوار چلاتے وہ گویا ہوا اے علی میں جو بھی ہوں آپ کا دشمن نہیں ہوں. اے علی میں جو بھی ہوں آپ کا دشمن نہیں ہوں. اور میرا دشمن کیوں نہیں ہے؟ کالی چونکہ میں جانتا ہوں آپ کے دشمن کا شجرہ خراب ہوتا ہے. میں جانتا ہوں آپ کے دشمن کا شجرہ خراب ہوتا ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا دشمن جب دنیا میں آئے تو اس کی ولادت بھی میں شریک ہوتا ہوں. کب کون کا شیطان کب مسجد میں حضرت ابلیس آ گئے. ابلیس سچا ایک مرتبہ مسجد میں آ گئے. علی سینے پہ بیٹھ گئے. ابلیس بھی آ گئے. ابلیس کہنے لگا اے علی مجھے قتل مت کیجیے. علی مجھے مت ماریے. تو پیچھے سے علی کے مولا رسول اللہ گویا ہوئے علی اس کو چھوڑ دو. علی اس کو چھوڑ دو. یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا. یہ مجھ محمد کا پہلا اور آخری شکار ہوگا. مجھ محمد کا پہلا اور آخری شکار. تم نے حدیثوں میں لکھا کتابوں میں لکھا نبی نے تلوار نہیں چلائی. نبی بتا رہے ہیں میرا کوئی شکار ہے. کیا کب ہوگا اگر رجت کا زمانہ ایک مرتبہ جب زمانے کا امام آئے گا تو 14 آئیں گے. رسول اللہ بھی آئیں گے. اللہ رسول اللہ کو بیت المقدس میں بلائے گا. بیت المقدس میں ابلیس کو لایا جائے گا. تاریخ کا جملہ حدیث کا جملہ داڑھی والا ابلیس آئے گا. نبی داڑھی سے پکڑیں گے. ابلیس کو پتھر میں گرائیں گے. خنجر سے ابلیس کا سر کاٹ دیں گے. میں حوالہ دے چکا. نبی نے کہا میرا پہلا اور آخری شکار. بھیا میں نے روایت کہیں پڑھی تو ہمارے یہاں مشروں کو بعض کا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. مجھے کہنے لگے بھیا آپ نے داڑھی کی توہین کر دی. آپ نے کہا داڑھی سے پکڑیں گے. اب مجھے شرم کرنی پڑے گی. میں تو وہی بہت گھبراتا ہوں. میں ویسے بھی آج کل بڑا مقبول نظر چل رہا ہوں شیعوں کی بارگاہ میں. صلوات پڑھیے محمد علیہ نام حسین امام حسین کے دن ہے. امام حسین کی زبان سے سنا دیتا ہوں. کہنے لگے داڑھی کی توہین کر دیا آپ نے. آپ نے ابلیس کو داڑھی والا بنا دیا. یاد رکھیے گا مذہب جعفری میں داڑھی واجب ہے. بھائیوں کے یہاں مستحب ہے. وہ الگ بات ہے جن کے یہاں مستحب ہے وہ رکھے چلے جا رہے ہیں. جن کے یہاں واجب ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کیا داڑھی کیا ہم. تو وہی حال ہے. میرا اپنا جملہ جن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی وہ پڑھ کے قابل ہو گئے اور جن کی قبول ہوگی ان کا ماشاءاللہ ارادہ ہی کوئی نہیں. تو وہی وہ کیا ہوا داڑھی کیا ہے مذہب جعفری میں واجب ہے نا. داڑھی واجب ہے. میرا جملہ ہے داڑھی واجب ہے چھاڑی واجب نہیں ہے. داڑھی واجب ہے جھاڑی واجب ہے نہیں ہے. اسی لیے حسین تشریف فرما تھے تو بنو امیہ کے ایک صاحب نے سوال کر لیا اے حسین آپ بھی تو ہمارے گھر کے ہم بھی تو آپ کے گھر کے مگر کیا فرق ہے. آپ کی داڑیاں گھنی آتی ہیں ہماری کہیں کہیں آتی ہے.
وہ کہیں کہیں والا سیمپل دیکھنا ہو تو رمضان میں کسی چوک پہ کھڑے ہو جائیے گا, بڑے نظر آ جائیں گے. کہا حسین بتائیے, حسین بتائیے, داڑھی کی بہترامی نہیں کرنا, سنت رسول واجب ہے. کہا حسین بتائیے, آپ کی داڑھی گھنی آتی ہے, ہماری داڑھی کہیں کہیں آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین نے کہا اس کا جواب تو قرآن میں ہے. اس کا جواب تو قرآن میں ہے. کہا حسین کہاں میری آپ کی داڑھی کا ذکر ہے؟ کہا سورہ اعراف پڑھ, بل برد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اور جو پاک زمین ہوتی ہے اس پہ گھنی پسر آتی ہے, خبیث زمین پہ جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ابلیس کی داڑھی نہیں, وہ جھاڑی نما داڑھی ہوگی. بھائی داڑھی کا تو ہمارے یہاں واجب کا مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے. کم از کم اتنی ہو کہ 40 قدم سے نظر آئے, زیادہ سے زیادہ اتنے ہوئے ایک مشت, ایک مٹھ میں آ جائے, ایک مٹھی میں آ جائے. بس یہ میں نے فقہی مسئلہ بھی بیان کر دیا تاکہ واضح ہو جائے. کہ نبی ابلیس کو داڑھی سے پکڑیں گے, گرائیں گے, گرا کے سر کاٹ دیں گے, برائی کا خاتمہ ہو جائے گا, ابلیس قتل ہو جائے گا. کس کے آنے سے؟ صاحب الزمان. اسی لیے تو میں نے کیا کہا, عدالت نافذ کریں گے. کل یہیں سے بحث شروع کروں گا. اسی لیے فارسی کا مصرع ہے, زمانہ منتظر برائے عدالت است و عدالت منتظر برائے مہدی است. زمانہ عدالت کا انتظار کر رہا ہے, عدالت مہدی کا انتظار کر رہی ہے. رجت ہوگی, رجت کیوں ہوگی؟ تاکہ عدل نافذ ہو سکے, عدل نافذ ہو سکے, خون کا بدلہ لیا جا سکے, خون کا بدلہ ہو سکے. اس لیے تو زیارت حسین میں کیا ہے, السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارح, اے وہ حسین جس کے خون کا بدلہ آج بھی باقی ہے. پیش کروں گا کیسے؟ یزید سے بدلہ ہو گئے, مختار نے لے تو لیا, یہ کون سا بدلہ ہے جو آج بھی باقی ہے؟ حسین تیرے خون کا بدلہ باقی ہے. اے سیدہ آپ کے گھر کے بچوں کا بدلہ باقی ہے. اے بی بی آپ کے گھر کے ایک ایک لہو کے قطرے کا بدلہ باقی ہے. ہوگا رجب میں جب ایک مرتبہ میرا مولا آئے گا, ایک ایک بدلہ لے گا. عذابارو محرم کے ایام ہیں, دعا کریں ان کے خون کا بدلہ لینے والا جلدی آ جائے. بڑا انتظار ہے آل محمد کے گھر کی بیویوں کو کہ ہمارے بچوں کا انتقام لیا جائے. اجرکم اللہ. آج کی تاریخ میں تو مجھے مصیبت پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 7 محرم آ گئے, تاریخ دوسری تھی کہ بارد ہوئے امام, اور تیسری کو آ گئی فوج سپاہ شام, چوتھی کو تھی جو شمر کے آنے کی دھوم دھام, پنجم کو کربلا کی زمین بھر گئی تمام, نرگاہ ہوا ششم کو شہ مشرقین پر, ہفتوں سے بند ہو گیا پانی حسین پر. آج 7 محرم آ گئی عزاداروں, آج حسین کے خیموں سے آواز آ رہی ہے اللہ تاش, اللہ تاش, ہائے پیاس. ساقی کوثر کے بچے, ساقی کوثر کی نواسیاں, ساقی کوثر کے پیٹے خالی مشکیزیں پکڑے بیٹھے ہیں. ہائے پیاس, ہائے پیاس. عزاداروں 7 محرم ہے نا, آپ فرصہ دینے آئے ہیں. آج اگر دین حسین, اگر دین خدا حسین نے بچایا ہے تو یاد رکھنا حسین سے پیچھے حسین کا بھائی حسن بھی نہیں رہا. عزادار حسن نے بھی بڑی قربانی دی ہے. کیسے قربانی دی ہے؟ روایت کہتی ہے جب مولا حسن کو زہر مل گیا نا, اور امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے, تو اس اسنا میں ایک 3 برس کا بچہ بار بار آتا تھا, امام کے سینے سے
لپٹ جاتا تھا، ماں ہٹاتی تھی، ایک قاسم بابا کو زہر مل چکا وہ پھر آتا تھا، بابا کے سینے سے لپٹ جاتا تھا۔ جب ماں نے 2 بار ہٹایا تو امام نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے اے ام فرما قاسم کو میرے سینے پر رہنے دو، مجھے قاسم سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر ایک تعویذ نکالا اور قاسم کے بازو پہ باندھ دیا اور جملہ کہا اے بچے قاسم کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ ادادار تعویذ بنا رہا، قاسم جوان ہو گئے، 13 برس کا قاسم آ گیا کربلا میں۔ ادادار شب عاشور حسین منظر شہادت پڑھ رہے تھے تو مرتبہ قاسم نے بار بار پوچھا اے چچا جان کیا میرا نام ہے، اے چچا جان کیا میرا نام ہے؟ تو امام نے سوال کیا اے قاسم کیف الموت عندک، اے میرے بچے موت کو کیسا پاتے ہو؟ حسن بلا بلا ہے عجیب جواب دیا کہ چچا جان نہلا من العصر شہد سے زیادہ شیریں۔ تو امام نے جملہ کہا اے قاسم تم اپنا پوچھتے ہو، اور اس میں تو 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ حسن بلا بلا اے امو جان اے چچا جان علی اصغر تو بہت چھوٹا ہے، کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ ادادار امام نے کہا قاسم تسلی رکھو میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، میں کہوں گا حسن مصطفیٰ کے شہزادے اے میرے شہزادے قاسم آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ دشمن خیموں میں آئے، ذرا شان غریبہ میں آئیے گا، دشمن نیزے لے کے علی کی بیٹیوں کے خیموں میں، حضرت اللہ علی کی بیٹیوں کے خیموں میں واحد ہو جائے گا۔ ادادار شب عاشور عجیب مکالمہ منتل نے لکھا، قاسم کہتے ہیں میں خیموں کا تلایا کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک خیمے کی اوٹ میں میرے چچا عباس اور بھیا علی اکبر کھڑے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں۔ علی اکبر کہنے لگے اے چچا عباس کل آپ مت جائیے گا، آپ بابا کا زیر کمر ہیں، آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عباس کہہ رہے ہیں اے علی اکبر کل تم نہ جانا کہ ماتا حسین کے میرے نظر ہے، تمہارے جانے سے آقا کی بیماری چلی جائے گی۔ ادادار نے سنا، قاسم آگے بڑھے، ننے ننے ہاتھوں کو جوڑا کہ چچا نہ آپ جائیے گا، بھیا نہ آپ جائیے گا، میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کل قاسم میدان میں چلا جائے گا۔ عباس نے سینے سے لگا لیا اے قاسم یہ کیا کہتے ہو، تم تو مولا حسن کی یادگار ہے۔ حضرت اے میرے بچے تم تو مولا حسن کی یادگار ہو۔ ادادار عاجم یتیم کا پرسہ ہے، حسن کے یتیم کا پرسہ، یتیموں کا معاملہ ہونا تو غیر بھی آ جاتے ہیں۔ آج پرسہ دیجیے گا جناب ام فرما دو۔ ادادار شب عاشور تمام ہوئے، روز عاشور نمودار ہوا، قاسم آگے بڑھے، چچا حسین مجھے اجازت دیجیے۔ ادادار جب قاسم آئے نا تو تاریخ میں لکھا ہے حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ قاسم میں اجازت نہیں دوں گا، تم میرے بھیا حسن کی یادگار ہو، اے قاسم اجازت نہیں ملے گی۔ ادادار بچہ واپس آ گیا، خیمے کی زمین پہ بیٹھ گیا، ایک مرتبہ شہزادے نے اپنا سر گھٹنوں میں رکھا، بلند آواز سے رونے لگے، بیوہ امان نے گزرتے دیکھا، اے میرے لاڈلے کیا ہوا، اے میرے بچے کیا ہوا؟ کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا قاسم یاد ہے بابا نے تعویذ باندھا تھا، کہا تھا جب مشکل آ جائے اس کو کھول لینا، اور اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی، لاکھوں دشمنوں میں فاطمہ کا بیٹا پڑ گیا۔ ادادار قاسم نے تعویذ اتارا، ایک مرتبہ تعویذ کھولا،
اب جو پڑھنا شروع کیا آنسو پہنچنا شروع کیے، چہرے میں مسکراہٹ آ گئی، تعلیم نہ تھا، بھائی کا خط تھا، ایک بھائی کا نام تھا، حسن مشتبہ نے لکھا یا بنی القاسم اذا رأیت عمک الحسین فی کربلا، اور میرے بچے قاسم جب تم یہ دیکھو تمہارا چچا حسین کربلا میں آ چکا، دشمنوں میں گر چکا، اکیلا ہو چکا، پیاسا ہو چکا، زخمی ہو چکا، تنہا رہ چکا، اے میرے بچے میری جانب سے قربان ہو جانا، ادادارو قاسم جلدی جلدی بڑھو، اے چچا اب نہیں منع کر پائیں گے، اے چچا اب نہیں روک پائیں گے، خط حوالے کیا، اب جو حسین نے پڑھنا شروع کیا، آپ کے مولا کی چیخیں بلند ہو گئے، امام کا گریا بلند ہوا، مدینے کا رخ کیا، کہ خائے میرا مظلوم بھائی مجھے آخری وقت بھی یاد رکھا، جاؤ قاسم جاؤ، میں نے اجازت دی، ادادار شہزادہ چلنے لگا، امام نے کہا قاسم ذرا رک جاؤ، کا کیا بات ہے قاسم ذرا قریب آؤ، جیسے شہزادہ قریب ہوا نا امام نے گلے سے لگا لیا، اللہ جانے امام کو کیا یاد آیا، امام مسلم کے دل میں کیا حسرت تھی، اتنی زور سے گلے لگایا کہ مقتل کہتا ہے اتنا اونچا رو، اتنا اونچا رو، جب ہوشیار نہیں ہونا، دونوں گر گئے، چچا بھتیجا گر گئے، ایک مرتبہ اٹھایا، آنسوؤں کو صاف کیا، ازادارے یہ کربلا کا واحد 13 برس کا شہید ہے، جس کے لیے تاریخ نے کہا اس کے سینے پہ زرہ نہیں تھی، کوئی زرہ پوری نہیں آتی تھی، زرہ کیوں پہناتے ہیں، تیر نہ لگے، نیزہ نہ لگے، پسلیاں نہ ٹوٹے، جو زرہ نہیں پہنتا اس کو تیر بھی لگتے ہیں، پسلیاں بھی ٹوٹتی ہیں، کمر بھی لگتے ہیں، ازاداروں کیسے تیار کیا، ایک اجلا سا کرتا قاسم نے پہنایا، مولا عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا حسین نے کرتا پہنایا، گریبان کو چاک کر دیا، گریبان کو چاک کر دیا، مجھ سے رہا نہ گیا، اے آقا حسین نے کیا کیا، کہا عباس عرب میں دستور ہے یتیموں کا گریبان چاک ہوتا ہے، میں نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا، شاید یتیم سمجھ کے میرے بچے کو چھوڑ دے، اجرکم اللہ، شاید یتیم سمجھ کے میرا بچہ چھوڑ دے، ادادار قاسم کو آمادہ کیا، قاسم مقتل کی طرف چلے، علی کا پوتا ہے قاسم، جیسے ہی میدان میں آئے، اور شام والوں تم نے میرے بابا کی جنگ نہیں دیکھی، آؤ حسن کا لادلہ آ گیا، ازادار یہ کربلا کا وہ شہید تھا جس کے لیے فوج کوفہ و شام نے کہا جب یہ بچہ، جب یہ 13 برس کا شہزادہ حسین کے خیموں سے نکلا تو یوں لگا کہ شقت القمر، ایک چاند ہے جو حسین کے خیموں سے برآمد ہوا، ہمارے درمیان آ گیا، ازادار ایک ظالم کہتا ہے میں نے ساتھ والے ملعون سے پوچھا تو قاسم پہ حملہ کیوں نہیں کرتا، اس نے مجھے فوراً سے کہا ارے یہ کتنا حسین ہے، یہ بچہ کتنا پیارا ہے، میرا دل نہیں کرتا، ازاداروں جو دشمن کے لیے اتنا پیارا تھا، اللہ جانے وہ اپنی ماں کے لیے کتنا پیارا ہوگا، حضرت اللہ۔ ایک مرتبہ قاسم میدان میں آئے، قاسم لڑتے جا رہے تھے، بڑھتے جا رہے تھے، ارزق شامی کے بیٹے کو مارا، ارزق کو مارا، قاسم لڑ رہے تھے، فوج کوفہ و شام نے دیکھا وہ شہزادہ کسی سے زور نہیں ہوتا، دھوکے سے شہزادے کو گرانے کی کوشش ہوئی، کہا قاسم تم لڑ رہے ہو، تمہاری پھٹیاں خیمے سے باہر آ گئے، تمہاری پھٹیاں خیمے سے باہر آ گئے، دولت بنی ہاشم تھے، قاسم نے مڑ کے دیکھا، اب سے مڑ کے دیکھا، ایک ملعون کہتا ہے میں نے لوہے کا گرز پوری طاقت کے ساتھ قاسم کے سر پہ مارا، قاسم منہ کے بل گرے، جیسے ہی گرے قاسم کی چیخ نکلی چچا حسین،
जुमला लिखा है। कासिम बार बार चिल्लाते थे चचा आओ, चचा आओ, चचा जल्दी आओ, मगर जुमला लिखा खाना की सौते नहीं था। कासिम बड़ी लरसती हुई आवाज में पुकारते थे, कासिम बड़ी कमजोर आवाज से पुकारते थे। आखिर वजह क्या थी? जब कासिम जमीन पे गिरे, कासिम जमीन पे गिरे तो इन शामियों को हसन मुश्तबा से बड़ा दुख था। जैसे ही कासिम जमीन पे गिरा, चारों तरफ से तीर अंदाजों ने कासिम को घेरा, तीर मारते जाते थे और कहते जाते थे कासिम हमने ऐसे ही तेरे बाप के जनाजे में तीर मारे थे। अजरुकुम अल्लाह, हे कासिम हमने ऐसे ही हसन के जनाजे पे तीर मारे। क्या वजह थी कि कासिम की आवाज लड़खड़ाने लगी। अदादारे आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। करबला का अभी कहता है जब हसन का शहजादा गिरा तो मनोन आगे बढ़ा, उसके हाथ में नेजा था, उसने अली को पेश किया, नेजे को पेश किया, कासिम के सीने पे आगे बैठ गया, कासिम के सीने में नेजा पैवस्त किया, इतनी देर से घुमाना शुरू किया कि कासिम की सांस भी लगे उस नेजे में बजने लगी। जब वो रगे ऊंची शहजादे की आवाज कांपने लगी, लड़खड़ाने लगी। शहजादा कांप कांप के कहता था चचा आओ, चचा आओ, मेरी मदद को आओ। अदादारे हुसैन बड़ी जल्दी जल्दी आए। हुसैन ने हमला किया, हुसैन का हमला देख के फिर वो हुआ। हुसैन का हमला देखा, गाय के घोड़े बाएं हुए, गाय के घोड़े बाएं हो गए। अदादारे कासिम पामाल होने लगा। कोई घोड़ा कासिम की कलाई में गया, कोई घोड़ा कासिम का बाजू ले गया। अदादारो जो भी पामाल हुआ शहादत के बाद हुआ, वो हसन का शहजादा अभी सांसें चल रही थी, घोड़े दौड़ने लगे। फौजे तूफान शाम कहती है हमने मैदान में देखा जब घोड़े दौड़े तो काले गुर्दे वाली बीवी हर घोड़े के पीछे पीछे जाती थी और कहती थी ए कासिम मैं तेरे टुकड़े जमा करने आ गई। अजरुकुम अल्लाह, ये नहीं रखिए, मैं शहादत के जुमले कहो। ओ कासिम तेरी दादी से तेरे पास आ गई। अज़ादारो जुमला कहो, आज एक जनाजा बरामद होगा, आज एक जनाजा बरामद होगा, मगर अजीब तरह का जनाजा है। जनाजे चार कंधों पर आते हैं, जनाजे चार कंधों पर आते हैं, मगर आज हमारा जनाजा एक ही कंधे पर आ गया। आखिर ऐसा हुआ क्या जब घोड़े दौड़े, भगदड़ मची, एक मरतबा मट्टी बैठी। अब हुसैन ने तलाश करना शुरू किया, ए मेरे बच्चे कासिम कहाँ हो, मुझे आवाज दो, ए मेरे कासिम मुझे आवाज दो। हुसैन को कासिम नजर नहीं आते, हुसैन को कासिम का लाशा नजर नहीं आता। एक मरतबा इमाम टीले की बुलंदी पे आए, कासिम चचा नहीं इमाम वक्त तुम दे रहा है, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, बस ये देखना था। जमीने करबला पे गोश्त के टुकड़े छलने लगे। लब्बैक या हुसैन, चचा मैं यहाँ हूँ, चचा मैं यहाँ हूँ। अदादारो इमाम ने अबा को बिछाया, टुकड़े समेटना शुरू किया, टुकड़े समेटना शुरू किया। कभी कहीं से लाए, कभी कहीं से लाए। इमाम कहते हैं मैंने देखा जब मैं टुकड़े जमा कर रहा था, एक सब्ज लिबास वाला मेरे साथ कासिम को टुकड़े खा रहा है। मैंने सवाल किया तू कौन है जो इस गुर्बत में मेरी मदद कर रहा है? कहा उसने नकाब उल्टे, कहा हुसैन को सुबह से बड़े नाशे खा चुका है। हुसैन तू सुबह से बड़े लाशें खा चुका, जा खैमे में बैठ जा, तेरा भैया
कासिम का लाशा नहीं आ रहा, हुसैन वाले में खैमा हुए, भैया हुसैन कासिम का लाशा इमाम ने गठरी को उतारा, हमने फरमाया तेरे कासिम की बात हटा दे, कासिम के टुकड़े, कासिम का अमल। दुनिया भूल गई है, हक तो दुनिया भूल गई है, हक तो दुनिया भूल गई